ابدا۔ ہمارا یہ آج کا اجلاس تحفظ ناموس رسالت۔ ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے؟ ناموس رسالت کہتے ہیں رسول پاک کی عزت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے میرے عزیزو۔ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ سنت الہی، اللہ تبارک و تعالی خود اپنے حبیب پاک کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے، پہلے سے اور آج بھی اور قیامت تک رسول پاک کی عزت کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ اور بات ہے کہ مولا ان محافظین میں جسے چاہے منتخب فرماتا ہے۔ جب وہ اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے چنتا ہے تو ضروری نہیں کہ انسانوں کو ہی چنا جائے، کبھی جانور بھی رسول پاک کی عزت کی حفاظت پر آ جاتے ہیں۔ میں شروع سے بات لے کر کے چلتا ہوں، اتنا احساس تو اے مسلمانوں ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے نبی پاک کا کلمہ پڑھا، ہم نے اپنی جانیں ان کی بارگاہ میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کیا یہ ہم بچپن سے نہیں پڑھتے آئے؟ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ بچپن سے ہم پڑھتے آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، یہ ہم کہتے آئے۔ آج بھی نعرے میں ہم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اے اللہ کے رسول آپ پر قربان۔ اے عزیزان گرامی وقار، جب تمہارے اتنے بڑے نعرے ہیں اور اتنے اہمیت والے نعرے ہیں تو تم سے امتحانات بھی ویسے لیے جائیں گے۔ جو آدمی جتنی بڑی بات کرتا ہے اتنی بڑی آزمائش سے گزارا بھی جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا اتنا احساس تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، ہر مسلمان جتنا مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور حضور کے خچر کو بھی تھا۔ جس خچر پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوتے تھے، جانتے ہیں ان کی تاریخ پڑھو، اس خچر کو بھی عاشقان رسول نے صرف گدھا یا خچر کہہ کر نہیں پکارا، حضرت یافور کہا۔ یافور نام تھا، جانور ہے، لیکن خیبر کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خیبر میں تھے تو ایک یہودی کے ماتحت یہ خچر تھا۔ پھر جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کے حوالے یہ آیا، یافور نام کا خچر کسے کہتے ہیں؟ جو گدھے اور گھوڑے سے تھوڑا سا بیچ میں، گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا، یہ یافور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، حدیث پاک میں جب وہ قریب آیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ اپنی زبان میں کہنے لگا، اور ظاہر سی بات ہے وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، کیونکہ رسول رحمت للعالمین ہر ایک کی رحمت تھے تو ہر ایک کی بولی بھی جانتے تھے۔ وہ خچر یافور اپنی زبان سے کچھ کہنے لگا تو حضور پاک نے اپنے کان لگائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس یافور نے کیا کہا؟ سنیں مسلمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یافور نے مجھ سے یہ کہا، اے اللہ کے نبی، میں ان خچروں کی نسل میں ہوں، میں ان خچروں کی نسل میں ہوں جن پر پچھلے انبیاء اکرام سواری کیا کرتے تھے۔ پچھلے انبیاء بنی اسرائیل میرے باپ داداؤں کی پشت پر سواری کرتے تھے، اور ان خچروں کی نسل میں میں آخری خچر باقی رہ گیا، اور ان نبیوں میں آپ آخری نبی۔ ختم نبوت کا عقیدہ تو خچر کا بھی تھا۔ خچر کہتا ہے کہ میں ان خچروں میں آخری بچا ہوں، اور ان نبیوں میں آپ آخری رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے قبول فرما لیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں آپ نے مسکرایا کیوں اس کی بات پر؟ سنو حضور پاک فرماتے ہیں اس لیے مسکرایا کہ اس یافور نے مجھ سے کہا کہ یہ جب سے یہودی کے قبضے میں تھا زندگی بھر کبھی اس یہودی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیا، کبھی سوار ہونے نہیں دیا، اس کے خود کے مالک کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا یہ خچر گرا دیتا، اسے گرا دیتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یعقوب تیرا مالک تھا، وہ تجھے خریدا ہوا تھا، تو کیوں گرا دیتا تھا؟ خچر کہتا اس لیے کہ مجھے میرے باپ داداؤں نے وصیت کی تھی کہ تیری پیٹھ صرف رسول اللہ کے لیے۔
تیری پیٹھ آخر الانبیاء کے لیے ہے۔ میں نے اپنی پیٹھ کو اتنا سنبھال کر کے رکھا کہ کسی یہودی کو سوار ہونے نہیں دیا، اب تک میں نے اپنی پشت کو سنبھال رکھا ہے، یا رسول اللہ آپ کی سواری۔ عزیزان گرامی وقار، اتنا احساس تو ناموس رسالت کا ہونا ہی چاہیے۔ جس پشت پر رسول پاک سوار ہونے والے، اس پشت کو اس نے کبھی غلیظ ہونے نہیں دیا، کسی نجس شخص کو بیٹھنے نہیں دیا۔ آج اے مسلمانوں، تمہاری نسبتیں رسول پاک سے جڑی ہوئی، تمہارے نام کے ساتھ محمد احمد لگا ہوا ہے، تمہاری تمام تعریفیں حضور پاک کے نام کے ساتھ وابستہ ہے۔ دنیا تمہیں محمد عربی کے غلام کی حیثیت سے پہچانتی ہے، لیکن پھر دیکھو تم نے کس کو اپنی جگہ پر، اپنی پیٹھ پر جگہ دے دیا، اپنے سر پر جگہ دے دیا، اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے گدھوں کو اٹھا کر کے ہم گھوم رہے ہیں، ایسے ایسے نجس لوگوں کے جھنڈے اٹھا کر کے گھوم رہے ہیں۔ تمہاری حیثیت نہیں ہے، تم رسول اللہ کے لیے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن نے تمہیں خیر امت کہا ہے۔ کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کا، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اس شعر کی طرف واپس آ جاؤ کہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تمہاری نسبتیں صرف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مضبوط ہونے کی دیر ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن یہ بیدار ہو کر اپنی نسبتیں مضبوط کر لے گا تو پھر بہتوں کی نیند حرام ہونے والی ہے، بہتوں کا سونا مشکل ہو جائے۔ جس دن تم یہ احساس کر لو جو فاضل بریلوی امام عشق و محبت نے بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہا تھا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہماری پوری زندگی ہے۔ جس دن تم یہ احساس کر لو گے تو ساری کھوئی ہوئی عزتیں اور وقار واپس تمہیں مل جائیں گی۔ ساری چیزیں، تخت و تاج کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا چونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، شرط صرف رسول پاک کی طرف واپس آنے کی۔ ناموس رسالت کی دفاع اور اس کی حفاظت کا احساس اتنا تو ہو کہ ہم اپنے آپ پر کسی کو حاوی ہونے نہ دیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی گردن صرف رسول اللہ کے نام پر رکھی۔ ہم اپنی آنکھوں میں کسی اور کا جمال بسنے نہ دیں، اس لیے کہ ہم نے ان آنکھوں کو بچا رکھا ہے دیدار مصطفیٰ کے۔ ان جوانوں سے میں پوچھتا ہوں جو کسی ایک حسینہ پر دل دے بیٹھتے ہو اور اپنی زندگیاں تباہ و برباد کر جاتے ہو، ایسے بھی عاشق دیکھے جو زہر کھا کر مر گئے کسی حسینہ کے نام پر، کسی محبوبہ اور معشوقہ کے نام پر پھانسی پر چڑھ گئے۔ اے میرے عزیزو، تمہاری زندگی اتنی ہلکی اور آسان تو نہیں تھی کہ کسی ایک خاتون کے لیے تم اپنی پوری زندگی دے دیتے۔ یاد رکھو، کسی معشوقہ پر مر بھی گئے تو تمہیں مردہ کہا جائے گا، لیکن نام مصطفیٰ پر کٹ بھی جاؤ تو تمہیں قرآن بھی زندہ کہتا ہے۔ قرآن بھی زندہ کہتا ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اگر تم نام مصطفیٰ پر 1000 ٹکڑوں میں بھی تبدیل ہو جاتے، قرآن تمہاری زندگی کی شہادت دے رہا، آج ہی نہیں بلکہ قیامت تک تمہارا نام امر ہو جاتا۔ ہر محفل میں تم چمک رہے ہوتے، ہر محفل کی جان بن گئے ہوتے۔ بس سمجھنے کی دیر ہے۔ آج اس مجمع میں میں پوچھتا ہوں، کون ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو دیکھا ہوا ہے؟ کون ہے جو ان سے ملا ہوا ہے؟ کون ہے جو ان کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوگا آج کے زمانے میں، لیکن ہماری محفلیں، ہماری تقریریں، ہمارے جلسے ان کے نام سے گونجتی۔ کیوں گونجتی؟ جگہ جگہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ آج اس راز کو بھی سمجھ کر کے اٹھو اے مسلمانوں، بریلی والے کا نام اس لیے پکارا جاتا ہے، اس لیے نہیں پکارا جاتا کہ پٹھان خاندان سے تھے، افغان سے آئے ہوئے تھے، اس لیے پکارا جاتا ہے کہ زندگی بھر اس امام نے قلم اٹھایا تو صرف ناموس رسالت کا دفاع کیا۔ جب کبھی حضور پاک کی شان میں کوئی گستاخی کرتا، قلم اٹھاتا اور کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالتا اور پھر مرجھائے ہوئے دلوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا، تم مرجھانا مت، بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں کبھی بھی اس طرح سے عرض کرنا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔
میرے عزیزوں، آج ہمارے جلسوں کی جان اور رونق جو اعلیٰ حضرت کا نام بنا ہوا ہے وہ اس لیے کہ رسول پاک کی زندگی اور رسول پاک کے نام کی پوری زندگی پر وہ حفاظت کرنے پر لگ گئے۔ ان کے خاندان کو 1000 گالیاں دی گئی، ایک لائن مجھے بتا دو کہ کہیں انہوں نے ان گالیوں کا جواب دیا ہو؟ ایک لائن لے کر کے آؤ۔ کئی 1000 صفحات پر لکھ دینے والا وہ امام، لیکن ایک لائن بھی نہیں لکھا ان گالیوں کے جواب میں جنہوں نے ان کے باپ کو بولا، دادا کو بولا، ماں کو بولا، بیوی کو بولا، پتہ نہیں کس کس کو کوستے رہے ظالم دشمن۔ لیکن جب بھی ان تانوں سے تنگ آتے تو یوں کہتے ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، اور کسی اور سے شکایت بھی کرنے نہیں گئے اعلیٰ حضرت، بلکہ جب کبھی لوگ پریشان بھی کرتے تو یوں کہتے تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں، آپ ہیں ہمارے ساتھ تو پھر خوف کس بات کا۔ عزیزان گرامی، جلسوں کی رونق، محفلوں کی جان یوں ہی نہیں بنائی جاتی، اور بھی بہت سارے آئے اور چلے گئے لیکن سب کے نام نہیں پکارے جاتے۔ قبرستان میں لاکھوں کی تعداد میں سوئے ہوئے ہیں، بہتوں کی قبروں کی تختیاں بھی بجھ گئی، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن کچھ نام محفلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ کیوں زندہ ہو جاتے ہیں؟ جو حق کے نام پہ مرتے۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آپ ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو تمہیں دی ہے امانت کے طور پر دی، تم اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرنا، ان آنکھوں کو دنیا کے حسن سے میلا نہ کرنا، ان آنکھوں کو سنبھال کر کے رکھو۔ آج کے زمانے میں دنیا تمہارے امتحانات کی گھڑی لے کر کے آ چکی ہے، رات کی تاریکی جیسے ہی آتی ہے میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، اس موبائل نے ان کو ایسا وحشی بنا دیا، ایڈکٹ بنا دیا، جتنا پہلے کبھی کوئی چرسی یا کوئی نشیڑی اتنا نشہ نہ کرتا ہوگا جتنا آج موبائل کا نشہ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس نے تمہارے بہت سارے اخلاقیات کو چھین لیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو پردے کی اوٹ میں بیٹھ کر کے میں گندی اسکرین کو دیکھتا رہوں کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ میں اشلیل تصویریں دیکھتا رہوں، اس میں گندی ویڈیو دیکھتا رہوں، کوئی کچھ نہیں دیکھتا، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، مولا قرآن میں فرماتا ہے وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں گزرنے والے احوال کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں۔ میں تو صرف یہ کہنے کے لیے بات چھیڑا کہ ایک خچر نے اپنی پیٹھ صرف اس لیے سنبھال رکھی تھی کہ مصطفیٰ سوار ہونے والے، میرے آقا سوار ہونے والے، یہ ناموس رسالت کی حفاظت ہے میرے عزیزوں۔ کاش تم بھی اپنے ہاتھ سنبھال کر کے رکھتے کہ اس سے مجھے مصطفیٰ سے مصافحہ کرنا، اپنے ہاتھوں کو غلاظت میں جانے سے بچا لیتے کہ ان ہاتھوں سے مجھے میرے مصطفیٰ کریم سے مصافحہ کرنا ہے، ان آنکھوں کو بچا کر رکھ لیتے کہ میں دنیا نہ دیکھوں تو کوئی پرواہ نہیں، مفتی اعظم ہند کی طرح میں دنیا سے یہی کہتا ہوا جاتا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، جنہوں نے اپنی آنکھیں بچا کر رکھی دنیا کے فحش چیزوں کو دیکھنے سے، لہو و لعب کو دیکھنے سے، گندی تصویریں اور گندی فحش چیزوں کو دیکھنے سے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، ان آنکھوں میں جلوہ رسول آ ہی گیا، موت سے پہلے انہوں نے اپنے نبی کو دیکھ ہی لیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر کے دنیا سے گئے۔ اسی لیے تو شہزادہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند کہ قبر میں بھی جب فرشتے سوال کرنے پر آئے کہ حضور کے بارے میں اگر پوچھیں کہ قبر میں فرشتے جو پوچھیں کس کی امت ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو، ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے جواب؟ لو دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں،
لو دیکھ لو تصویر یار ہے آنکھوں میں، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے اپنی آنکھیں زندگی میں بچا رکھی اور اپنے نبی پاک کے جمال کو دیکھنے کے لیے۔ یہ ناموس رسالت کی حفاظت، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میں گلی کوچے میں نکل کر کے نعرے لگاؤں گا تو عزت رسول کی حفاظت ہو جائے گی، احتجاج کر کے پروٹیسٹ کر کے میں پوری بھیڑ جمع کر لوں حفاظت ہو جائے گی۔ تم خود اپنی ذات سے حفاظت کرو حضور پاک کی عزت، اس لیے کہ دنیا تمہارے اعمال کو دیکھ کر کیچڑ ان کی ذات پر اچھال رہی، تمہارے حرکتوں کو دیکھ کر اگر نبی پاک پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے اس سے بری زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے برے اعمال کی وجہ سے اگر کوئی میرے نبی کو گالی دینے لگ گیا تو اس سے بری زندگی میری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، تم صرف کسی باپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں پہچانے جاتے، دنیا تمہیں محمد عربی کے غلام ہونے کی حیثیت سے پہچانتی۔ یہ تمہارے جو چہرے ہیں، یہ جو تمہاری داڑیاں، تمہاری ٹوپیاں، تمہارا لباس صرف احمد کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا نہیں کہلاتی، محمد رسول اللہ کا غلام کہلاتی۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی نسبت ہے تو اس عزت رسول کی حفاظت بھی تمہارے کندھوں پر ہے، تمہارے کندھوں پر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کیسے کیسے کی گئی ہے؟ بزرگوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، پتہ ہے نا سب کو، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، حضور پاک کا سایہ زمین پر نہیں آتا۔ میرے عزیزوں کیوں نہیں آتا؟ ہر ایک کا سایہ آتا ہے، انسان سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سایہ کیوں نہیں آتا؟ محدثین اور بزرگان دین فرماتے اس لیے نہیں آتا کہ چہرہ رسول کا عکس زمین پر آئے اور کسی اور کا قدم اس پہ نہ پڑے، کسی اور کا قدم اس پہ پڑنے نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول پاک کی ذات کو ایسا محفوظ رکھا، زندگی پر کبھی میرے مصطفیٰ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مچھر نہیں آیا، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ پوری زندگی پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پر میاں مکھی اور مچھر آنا کوئی معمولی کوئی بڑی بات نہیں، ہر انسان کے پاس آتی ہے، یہ نارمل سی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول پاک کے لیے یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ مکھی جو کبھی غلاظت میں بھی چلی جائے، کبھی گٹر پہ بھی بیٹھ جائے، کبھی نالیوں پہ بھی بیٹھ جائے، اور ویسی مکھی کبھی رسول پاک کے جسم پر بیٹھے، مولا کو یہ بھی گوارا نہیں۔ مچھر کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، کبھی وہ کچرے پر بیٹھتا ہے، کبھی غلاظت پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ دونوں جانور بھی حضور پاک کے جسم پر آئے۔ پوری زندگی مولا تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچا رکھا۔ اور آپ جانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دفاع کرتے تھے ناموس رسالت کا، حضور کی عزت کا دفاع کیسے کرتے تھے۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف میں جب حضور نماز پڑھاتے تھے، آج بھی اللہ توفیق دے مدینے میں جانا، حضور کا وہ محراب آج بھی موجود ہے جس محراب میں کھڑے ہو کر حضور نماز پڑھاتے تھے، لیکن تبدیلی صرف اتنی ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی وفات کے بعد کیا کیا جانتے؟ حضور جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے یہاں قدم ہے، اور جب سجدے میں جاتے تو سجدے کی جگہ آگے ہوتی، جہاں پر حضور پاک پیشانی رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ وہ محراب کو شہید کر کے اور آگے لے لیا، اور آگے لے لیا، دیوار کو اور آگے لے لیا۔ اس لیے کیوں لیا؟ حضور پاک کی سجدہ گاہ کو انہوں نے دیوار کے اندر کر دیا، جہاں حضور پیشانی رکھتے تھے اس کو دیوار کے اندر لے لیا اور محراب کو اور پیچھے کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے حضور کے بعد یہ نیا کام کیوں کیا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے گوارا نہیں تھا کہ کوئی بھولے سے بھی اس جگہ قدم رکھ کر کے جائے جہاں رسول کی پیشانی لگی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے یہ گوارا نہیں تھا، اور میں نے محراب کو اتنا پیچھے لے لیا کہ اب دنیا میں قیامت تک آنے والا امام جو مسجد نبوی میں نماز پڑھائے گا سجدہ وہاں کرے گا جہاں رسول کے قدم لگتے، سجدہ وہاں کرے گا جہاں حضور کے قدم ہوا کرتے، آج بھی وہیں سجدے ہوتے۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حفاظت فرماتے کہ کوئی حضور سے ریلیٹڈ چیز کی بھی توہین نہ ہونے پائے۔
حضرت عمر فاروق کا حال یہ تھا کہ جب نئے لوگ مسجد نبوی میں آتے، حضرت عمر فاروق منبر پر بیٹھے یا مسجد میں بیٹھے، کوئی دور کونے سے چند لوگ بات چیت کر رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوڑا منگوا، کوڑا لایا گیا، اور اس کے بعد آپ نے کنکریوں سے مار کر کے کہا نئے آئے ہوئے لوگ ہیں، میں تنبیہ کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کرے گا تو میں کوڑے لگاؤں گا، اس لیے کہ یہاں روضہ رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمائے، جانتے یہ حفاظت تھی، یہ ناموس رسالت کی حفاظت تھی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار میں ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ مطلب کیا؟ جب ہجرت کا موقع تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے کر مدینے کی طرف روانہ تھے۔ غار ثور بیچ میں ایک پہاڑی کے اوپر ایک غار ہے جس میں 3 دن تک حضور پاک قیام فرماتے۔ واقعہ تفصیل سے نہیں سناؤں گا، آپ کو پتا ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے اور کفار و مشرکین ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آئے تھے، حضرت ابوبکر نے اس غار کے اندر موجود سارے سوراخوں کو کپڑے پھاڑ کر بند کر دیا تھا کہ کوئی سانپ بچھو کوئی اندر داخل ہو کر حضور کو اذیت نہ پہنچائے۔ ایک سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ لی تھی جس پہ بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک سانپ بڑے دنوں سے حضور پاک کے دیدار کا مشتاق تھا، وہ جب رسول پاک کی خوشبو پا کر غار کے قریب آیا تو غار کو انہوں نے ہر جگہ سے بند کر دیا تھا، ایک جگہ اپنے پاؤں کی ایڑی لگائی تھی۔ اس سانپ نے وہاں پر کاٹنا شروع کیا، سانپ کاٹ رہا ہے، وہ بھی بہت پرانا سانپ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق پیر نہیں ہٹاتے، زہر چڑھتا ہوا رانوں تک آ گیا، پیر پیلا پڑ گیا، درد کی شدت۔ میرے عزیز، یہ کوئی پن چبھونے والی بات نہیں کر رہا ہوں، سانپ کے کاٹنے کی بات کر رہا ہوں۔ سانپ کا کاٹا ہوا جانتا ہے کہ بسمل کی طرح تڑپتا رہتا ہے زہر جب چڑھتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سانپ کے زہر کو برداشت کرتے رہے، اس لیے کہ رسول پاک ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند پاک میں خلل نہ ہو۔ جب پھر خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو کر پوچھتے ہیں مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا تمہیں، کیوں درد کی شدت سے تمہارا چہرہ متغیر ہے؟ کہتے ہیں لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا، انہیں خبر تھی سانپ کاٹ رہا۔ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر ہٹاؤ، کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، کہیں وہ آپ کو اذیت نہ دے، کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ مجھے اذیت دینے نہیں، میرے دیدار کے لیے آئے، تم پیر ہٹاؤ۔ پیر ہٹایا، سانپ اندر آیا، جتنی دیر حضور کی زیارت کرنی تھی کیا اور چلا گیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنا لعاب پاک نکال کر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں پر لگایا، زہر پورا ختم۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں انہیں خبر بھی نہیں تھی اس پیر میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا۔ صحیح ہو گئی۔ ایک واقعہ یہ ہے، اور مقام صحبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، وہاں پر بھی حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی کی عصر کی نماز ابھی نہیں ہوئی تھی، سورج ڈوب گیا، آپ رونے لگے۔ حضور پاک بیدار ہو کر پوچھتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی۔ میرے عزیزوں وہ صحابہ تھے ایک نماز کی قضا پر رو پڑتے، یہاں برسوں کی قضائیں ہیں، اشک تک نہیں آتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ کہا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے کیوں یہ عصر کی نماز قضا کر لی؟ کیا انہیں حکم تھا نماز قضا کر دیں؟ نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ یہی تو ناموس رسالت کی حفاظت ہے کہ نیند کی بھی حفاظت کے لیے انہوں نے نماز چھوڑ دی، نیند کی حفاظت میرے آقا کی۔ لیکن ان صحابہ کو معلوم تھا پورے کائنات کا نظام ان کی سانسوں سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ اس کائنات رنگ و بو میں جو کچھ چل رہا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے جو سورج ڈوب چکا تھا اسے اشارے سے واپس پلٹایا، عصر کے مقام پر سورج آیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز ادا کی اور سورج واپس پلٹ گیا۔ یہ دو واقعات ہوئے دو صحابہ کے ساتھ، ایک حضرت ابوبکر کے ساتھ اور ایک حضرت علی کے ساتھ، اور دونوں نے جو جو کیا ہے وہ سنیے۔ ایک نے اپنی جان نچھاور کر دی تھی اور ایک نے اپنی نماز نچھاور کر دی تھی۔ کس کے لیے؟ صرف ناموس مصطفیٰ کے لیے، صرف عزت مصطفیٰ کے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز خرر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ہاں ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز، ہاں ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز۔ رسول اللہ نے انہیں ان کی جان واپس کر دیا اور ان کی قضا نماز واپس کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ناموس مصطفیٰ میں اگر کوئی چیز کھو جائے کہیں جاتی نہیں، واپس لوٹ کر آتی ہے۔ ہاں ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، یہ ہے ناموس مصطفیٰ۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، جتنے بھی فرض ہیں یہ بعد میں ہے ان کا نمبر۔ اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ زندہ باد۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہے ناموس مصطفیٰ۔ حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے، ان کی نیند کی حفاظت کے لیے اگر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عصر قضا ہوئی تو دنیا آج تک جانتی ہے وہ عصر پھر سے واپس لوٹائی بھی گئی ہے۔ سورج پلٹ آ سکتا ہے۔ اے دیوانوں، ان واقعات سے اتنا سمجھ جاؤ، حضور کے نام پر اگر کوئی چیز تمہارے اوپر آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس مصطفیٰ کے نام پر اپنے زخم کھا رہے ہیں جن کو جان واپس لوٹانا بھی آتا ہے، سورج پلٹانا بھی آتا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ قدرت عطا کی ہے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا۔ یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مولا کریم نے یہ طاقت اور یہ قدرت عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں ناموس مصطفیٰ پر اٹھائے ہوئی جو بھی مصیبتیں ہیں وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ ضائع نہیں ہوتی۔ آج میں تمہارے دلوں سے یہ خوف نکالنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر حضور پاک کی عزت کی بات آئے تو آئیں کائیں نہیں کرنا کہ حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، میں دیکھ لوں گا، بعد میں تھوڑا اچھا ہو جائے سب آ جائیں گے۔ میرے عزیزو، قیامت آ جائے گی، یہ حالات تمہارے لیے کبھی سازگار نہیں ہوگی۔ تم ایمان والے ہو، دنیا ہمیشہ تمہیں انگاروں پر دیکھنا پسند کرتی ہے۔ تم رسول پاک کے دیوانے ہو، تمہارے لیے کبھی پھولوں کے سیج نہیں سجائے جائیں گے، تمہارے لیے ہمیشہ کانٹوں کے راستے بچھائے جائیں گے۔ اگر انہی کانٹوں پر چل سکتے ہو تو چلو، اس لیے کہ منزل بعد میں رسول اللہ کے پھولوں کی۔ منزل پہ جب پہنچو گے تو مصطفیٰ کریم کے پھولوں کی خوشبو تمہیں میسر آئے گی۔ اب سنو، جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے یا ڈر ہے اور خوف ہے کہ ان حالات میں بھی آپ ایسے کہنے کی بات کر رہے ہیں، ہاں میرے عزیزو، یہ حالات تو بڑے اچھے ہیں۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فقہاء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، حجاج ہیں، یہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہم مومنین مومنات ہیں۔ لیکن اس مکہ کی سرزمین پر اس بلال حبشی سے کوئی کیوں نہیں کہتا تھا بلال مکہ کے حالات بہت خراب ہیں، سارے تو کفار و مشرکین ہیں، تم ایک عہد کہہ کر کے کیا کر لو گے؟ تم اکیلے کیوں پکارتے ہو؟ لیکن اس بلال حبشی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکا۔ اگر کوئی انہیں روکنے کی بھی بات کرتا تھا تو انہیں جواب حضرت بلال کیا دیتے تھے؟ سنو میرے عزیزو، یہ چند دنوں کی اندھیریاں ہیں، اجالا میرا رب لائے گا، اجالا میرا رب لائے گا۔
ان مظالم کو دیکھ کر کے تم سہم مت جانا کہ یہ قتل عام کر کے ہمیں ڈرا لیں گے. میرے عزیزوں اندھیرے آنے کے بعد اجالا بھی میرا مولا ہی لاتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ ہی لاتا ہے. اسی لیے اکثر میں یہ چیز پڑھا کرتا تھا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے. آج تمہارا وقت ہے, ہمارا دور آئے انشاءاللہ العزیز. یہ کوئی بعید بات نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں. کبھی ان کے پاس اقتدار ہے, کبھی تمہارے پاس. ہر ایک کا ادھر سے ادھر ہونا یہاں پر طے ہے. حضرت بلال حبشی جنہوں نے حضور کی عزت کی خاطر زخم کھائے, کیسے زخم جانتے ہیں؟ تاریخ میں لکھا گیا ہے ان کے پیٹھ کا جبہ اٹھا کر کے دیکھا جاتا تو ریڑھ کی ہڈی نظر آتی تھی. گوشت اتنا گل چکا تھا, ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور انگارے ان کی چربی سے ٹھنڈے ہوتے تو پھر دہکایا جاتا تھا. دن بھر اس پہ, اور کبھی گرم سل سینے پر رکھتے اور اوباش بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے پیر میں رسی باندھ کر دیا جاتا کہ کھینچو انہیں مکہ کی گلیوں میں. میرے عزیزو یہ مسلسل 11 سال تک چلتا رہا. یہاں پر یہ اذیتوں کا دور وہ برداشت کرتے رہے. یہاں 11 دن تکلیف اٹھانے کو کوئی تیار نہیں. وہ ناموس مصطفیٰ پر 11 سال مسلسل برداشت کرتے رہے. انگاروں پر بھی لیٹا اور گرم سل بھی اپنے سینے پر برداشت کیا. بھوکا اور پیاسا ان کو دھوپ میں لٹایا جاتا تھا. 3 سال شعب ابی طالب نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا, چمڑے کھانے کی نوبت آئی تھی, پتے کھانے کی نوبت آئی تھی, لیکن قدم ذرا برابر بھی نہیں ڈگمگائے. انہوں نے اسلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھا تھا اسی پر قائم رہے. پھر وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا. حضور ہجرت کر کے مدینے گئے. صرف 6 سال کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹتے ہیں تو 10,000 صحابہ کے ساتھ آتے ہیں اور بغیر کسی جنگ و جدال کے خانہ کعبہ فتح ہو چکا ہے, مکہ فتح ہو چکا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں جاتے ہیں, کعبہ پاک کو صاف کرتے ہیں. پہلی اذان دی جانی تھی کعبے پہ, پہلی اذان دی جانی تھی حرم مکہ سے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد ہزاروں صحابہ کھڑے تھے. ان صحابہ میں میرے آقا نے بلال حبشی کو بلایا, کہا ہے بلال آؤ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ اور وہاں سے اذان دو. کبھی آپ نے محسوس کیا, واقعہ سنا ہوگا, حضرت بلال حبشی نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی. اذان تو کسی چھوٹی سی جگہ سے بھی دی جا سکتی ہے, اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دی جا سکتی, کعبے کی چھت پر کیوں چڑھائے گا؟ اور اس کے بعد پھر کعبے کی چھت سے اذان نہیں دلائی جاتی. وہ ایک ہی مرتبہ ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی بجائے بلال کو کھڑا کیا. دنیا کو یہ میسج دینا تھا, جو مصطفیٰ کے نام پر زخم کھاتا ہے, جو میرے مصطفیٰ کے نام پر تکلیفیں اٹھاتا ہے, اے دنیا والوں دیکھ لو اپنی آنکھوں سے, کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے, وہ کعبے کی چھت پر بھی چڑھ جاتا ہے. مولا جب عزتوں سے نوازتا ہے تو کائنات اس کے قدموں میں رکھتا ہے. عزیزان گرامی وقار, تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی آئی ہوئی یہ مصیبتیں, یہ تکلیفیں ہم سب کے ایمان کو ختم کر دیں گے یا اسلام کو یہ ختم کر دیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکے گا. قرآن کہتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. آج ہے مسلمانوں تمہارے امتحان کا وقت ہے. ایک بات یاد رکھ لینا, تمہارے سے اسلام کی حفاظت نہیں ہے. اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر چل رہا ہے, قرآن اپنی حقانیت کی بنیاد پر قیامت تک قائم رہنے والا ہے. لیکن صرف تمہارا یہ آزمانے کا وقت ہے, تمہارے یہ امتحان کا وقت ہے. دیکھا جائے گا تم کتنے سیریس تھے, تم اپنے دین کے لیے کتنے سیریس تھے, تم اپنے نبی پاک کے لیے کتنے مخلص تھے. زندگی بھر ان کے نام کا کھاتے رہے, پیتے رہے, ان کا صدقہ پوری زندگی بھر کھاتے رہے. جب مصیبتیں آئی اللہ کی بارگاہ میں اس نبی کا واسطہ لے کر کے دعا کرتے رہے. بچے نہ ہو تو حضور کا نام لے کر دعا کرتے رہے. اور کون کون سی مصیبتوں میں یاد نہیں کیا. لیکن اے مسلمانوں, آج ان کی ذات پر جب حملے ہوں تو کیا تم اپنے گرم بستروں پر آرام کر کے سوچتے ہو حق ادا ہو جائے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھدی گالیاں دی جا رہی ہوں تو تم خاموش بیٹھنا پسند کرو گے؟
یہاں سے سمجھ جانا آج کے بعد کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین سن کر برداشت کرنے والا دل رکھتا ہے، بزرگوں نے فرمایا وہ مردار، وہ مرے ہوئے لوگ ہیں، اور ان مرے ہوئوں سے کوئی اور توقع بھی مت رکھنا۔ ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین سن کر بے قرار ہو جاتے ہو، بے قابو ہو جاتے ہو، بے چین ہو جاتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ابھی اللہ نے دل زندہ رکھا، تمہارا ضمیر زندہ ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج میں اپنی اس قوم سے مایوس اور نا امید نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں کا بچہ بچہ اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار، بس دیر ہے کسی اعلان کی، بس دیر ہے کسی ایک رہنما کی، بس دیر ہے کسی ایک لائن کی۔ ہمیں پتا ہے ہماری قوم کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ میں ممبئی کی سرزمین پر دیکھتا رہا، ایک مرتبہ ایک علاقے میں کسی دعوت پر گیا تھا اور وہاں سے آنے کے وقت دیکھا باہر جھگڑا چل رہا ہے، کچھ جھگڑا ہوا، ایک نوجوان شکل سے تو پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے، لیکن لوگوں نے بتایا کہ مسلمان ہے، کیونکہ پھٹی جینس ہے، ادھر ادھر ڈیزائن کی ہوئی داڑھی ہے، ہپی کٹ ہے، بال الگ الگ، یہ فیشنیبل جیسے تیسے ایک لڑکا لیکن کسی اور کے ساتھ لڑائی کرائی۔ میں نے کہا ان لوگوں کا حال ہی ہے، روز کی بات، یہ اسی طرح لڑتے گھونسے مار رہا تھا سامنے والے، مار کے تک گیا، لوگوں نے چھڑایا اور ادھر آئے میرے پاس، اس کو لے آئے، اس کو کچھ سمجھا دیں، یہ ہائپر ہو جا رہا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا جس کے گھر آپ آئے تھے ان کا پڑوسی ہے، آنا جانا۔ میں نے بلایا، بیٹا یہ لڑائی جھگڑے اچھی چیز نہیں ہے، کیوں تم تماشا بنا رہے ہو؟ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ بتاتا ہوں کہ میں اپنی قوم سے مایوس اور نا امید نہیں۔ وہ اگرچہ پھٹی جینس والا تھا، ہپی کٹ رکھا ہوا، الگ الگ قسم کی داڑھی رکھا ہوا، میں جب اس کو سمجھانے لگا تو اس نوجوان نے کیا کہا جانتے؟ حضرت مجھے معاف کرنا، یہ جو میں لڑائی کر رہا تھا، یہ جس کو میں مار رہا تھا، اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بات میرے پیسے کے لین دین کی نہیں ہے یا ہمارے آپس کے اخلاقی جھگڑے کی نہیں ہے، بات چل رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے والے نے صرف اتنا کہا کہ رسول پاک نے جھوٹ کہا تھا، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا اور میں نے اسے گھونسے جھڑ دیے، 2 دانت بھی توڑ دیے۔ اس دن مجھے احساس ہونے لگا قوم مسلم بد عمل تو ہو گئی، ابھی غدار نہیں۔ یہ رسول پاک کی امت عمل سے کوری تو ہو رہی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی غدار ابھی نہیں ہوئی ہے۔ ان کے اندر ابھی بھی اتنا ضمیر زندہ ہے کہ کوئی اگر بھونکے تو اس کی زبان کھینچنے کی بھی طاقت ہمارے بچوں کے اندر۔ الحمدللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھ فقیر کی جو ایک امیج آپ کے سامنے ہے، بڑی دور سے ایک خبیث پاکھنڈی کو انہوں نے چیلنج کیا تھا مباہلے کا۔ میرے عزیزو، یہ صحرا صرف میرے سر نہیں جاتا، مجھے آج اس بات کا یقین ہے کہ یہ تو میں نے اپنے قوم کی ترجمانی کی تھی، ورنہ ہمارے ہر محلے میں ایسی چنگاریاں موجود ہیں جو بڑے بڑے محلوں کو بھی خاک میں ملا سکتے۔ الحمدللہ، ہمیں اس بات کا احساس ہے۔ بس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر تم سیریس ہو جاؤ۔ اب تک بہت کچھ ہو گیا، ہم دوسرے معاملات پر آوازیں تو اٹھاتے رہے۔ میں صحابہ اکرام کی بات کرتا ہوں۔ ایک خاتون مدینے کی جنگ احد کے موقع پر دوڑی ہوئی چلی جا رہی تھی، کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، پھر کسی نے آ کر کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، پھر کسی نے آ کر کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا۔ وہ خاتون ایک عورت ہے مدینے کی، 4 لوگ گھر کے شہید ہو چکے جنگ احد میں، آنے والے تھوڑی تھوڑی دیر پر ایک رشتہ دار کی شہادت کی خبر دے رہے۔ وہ خاتون کیا کہتی ہے جب چوتھے شہادت کی خبر دی گئی راستے میں، وہ جھلا کر کہتی ہے آنے والوں سب میرے گھر کے رشتہ داروں کی شہادت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ رسول پاک سلامت ہیں یا نہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلامت ہیں؟ آنے والے نے کہا ہاں مائی جان وہ سلامت ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلامت ہیں۔ تو اب وہ خاتون کیا کہتی، جس کا بھائی شہید ہے، جس کا بیٹا شہید ہے، جس کا باپ اور شوہر شہید ہے، وہ کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے میرا چاند سلامت ہے تو ساری کائنات سلامت۔ اگر رسول پاک کی عزت سلامت ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہماری پوری کائنات سلامت ہے۔ تم عزت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم کس کے پیچھے جا کر کے سمجھتے ہو کہ ہمیں آسرا مل جائے گا؟ کہیں نہیں، دنیا تمہیں نچائے گی، فٹ بال کی طرح کھیلے گی تمہارے ساتھ۔ کوئی ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینکے گا، ادھر والا اٹھا کر ادھر پھینکے گا۔ ایک ہی آسرا ہے تمہارا درد اگر کسی کو، تمہارے درد کا اگر کسی کو احساس تھا تو کل بھی رسول اللہ کو ہی تھا، آج بھی رسول پاک۔ وہی رسول پاک تو ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے تھے، قبر کی عذاب کی آیتیں جب آئی اور جا کر سجدے میں رونے لگے، کس بات پر؟ اے اللہ میری امت بھولی بھالی ہے، بدعمل اگر ہو جائے تو اسے عذاب میں گرفتار نہ کر، میں اپنی امت کو عذاب میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ رسول پاک 1400 سال پہلے ہمارے لیے آنسو بہا رہے تھے مدینے کی سرزمین پر۔ میرے عزیزو، صحابہ کہتے ہیں جس وقت رسول پاک کو قبر میں رکھا گیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہل رہے تھے۔ حضرت عباس قبر میں اترے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے کان لگا کر کے سنا کہ کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک اس وقت بھی کہہ رہے تھے رب اغفر لی امتی فإنهم لا يعلمون، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا اس لیے کہ وہ نہیں پہچانے، مجھے نہیں جانتی ہے۔ جو قبر پاک میں بھی جا کر کے ہم گنہگاروں کو یاد رکھے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں یہ احساس دلانے آیا ہوں، تمہارے غموں کا اور تمہارے دردوں کا اگر کوئی آسرا ہے تو صرف مدینے کا گنبد خضرا کا مکین ہے، وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان کے دربار میں تم اپنے غموں کو سناؤ اور وہیں سے اپنی لو لگاؤ، پھر دیکھو تمہاری زندگیوں کے اندر ایک انقلاب آئے گا، ایک انقلاب آئے گا۔ جب تم رات میں تھک کر کے سو، کسی اور کو دیکھو نہ دیکھو، صحابہ سے پوچھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 3 دن بھی اگر ہمارے ہاں کھانا پانی نہیں آتا، بھوک کی شدت، یہ صحابہ وہ ہیں جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ 70 صحابہ ایسے تھے جو ایک چبوترے پر بیٹھ کر کے پوری زندگی گزارتے تھے حضور کی چوکھٹ کے باہر۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں کبھی کبھار 2-2 3-3 دن تک کوئی کھانے کی چیز نہیں آتی، بھوک سے پیٹ تک لگ جاتا، لیکن ہم گھبراتے نہیں، بلکہ شدت کی جب بھوک لگتی تو رسول پاک کے چہرے کو دیکھتے، حضور پاک کے چہرے کو دیکھتے، ہمارے بھوک کا احساس بھی ختم ہوتا۔ اس چہرے پاک میں نور تو اللہ نے رکھا ہی تھا، تمہارے پیٹ کی غذا بھی تھی، تمہاری آنکھوں کی شفا بھی تھی۔ آج اگر غموں سے تم بھی چور ہو جاتے، دنیا اگر تمہیں ہزار پریشان کرے، کاش تم تھک ہار کر کے اپنے بستر پر آ کر اس رسول رحمت کو یاد کرتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یقیناً وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ایک ہرن کی آواز کو سن کر اس کی مدد کے لیے جاتے ہوں، ایک لکڑی کے رونے کی آواز سن کر خطبہ چھوڑ کر کے آتے ہوں، ایک اونٹ اپنے مالک کی شکایت کرے حضور اس کی سننے کے لیے چلے جاتے ہوں۔ تم تو امتی ہو، تم تو امتی ہو، اس رسول پاک کے قصیدہ خواں ہو، اس رسول پاک کی تعریف کرنے والے ہو۔ کاش تم بھی اپنے غموں کی داستان اس رسول رحمت سے سناتے، یوں کہتے بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کہ بلے ہیں رخ کدھر کرے، یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، تم سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو چہرہ ہٹا، اسی کو اقبال کہتا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ یہ جو ہماری عزتوں کی کمی ہے یہ صرف اس جگہ سے چہرہ ہٹانے کی۔ تمہیں پتا ہے ترکیوں کو خلافت عثمانیہ کا جو دور ہے 650 سال ایسا دور تھا،
وقت کے فرائنا بھی کانپتے تھے ان کے نام سے. ایسے خلفاء جو گدڑیاں پہنے ہوئے گھومتے تھے لیکن وقت کے فرانس کی طاقت، انگلینڈ کی طاقت، یورپ کی طاقت ان کے رعب و دبدبے سے کانپتی تھی. کیوں؟ جانتے ہو ان خلفاء میں کچھ ایسے عاشقان مصطفیٰ تھے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک ہلکا لفظ بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ایک ہلکا لفظ بھی برداشت نہیں. سلطان عبد الحمید کے متعلق میں نے پڑھا مدینہ طیبہ سے لے کر استنبول تک کی انہوں نے ٹرین کی لائن بچھائی. ٹرین کی لائن بچھائی اور جب ٹرائل چلنے لگا تو انجن کو مدینے سے لے کر استنبول تک چلانا تھا تو اس وقت کوئلے کا انجن چالو کیا ڈرائیور نے تو بھڑ 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 کی آواز شروع ہوئی. سلطان کو یہ بات پسند نہیں آئی، کوڑا نکالا اور انجن کو بھی مارا. کہا کہ تجھے خبر ہے تو شہر رسول میں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں اتنی بلند آواز. اس کے بعد انہوں نے اسے روک دیا. یہ ان کا لگاؤ تھا بارگاہ مصطفیٰ سے. تمہیں پتا ہے مسجد نبوی شریف کو جب انہوں نے ترکیوں نے بنائی کس انداز سے بنایا تھا؟ 500 حافظ قرآن وہاں پر رکھے گئے تھے جو مسجد نبوی کی تعمیر کی. 500 حافظ قرآن، وہی معمار تھے، وہی الیکٹریشن تھے، وہی پلمبر تھے، وہی مستری تھے. ان کو سارے فنون سکھا کر کے مسجد کی تعمیر کے لیے لائے اور وہ تعمیر کرتے بھی تھے. اینٹ کو اگر رکھنا ہوتا تعمیر کے وقت اگر 1 انچ بھی زیادہ ہو جاتی تو وہاں نہیں کاٹتے پتھر کو، وہاں پر نہیں توڑتے، 12 کلومیٹر دور لے جا کر کے کاٹ کر پھر واپس لاتے. اس شان سے انہوں نے تعمیر کی تھی. یہ واقعات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کو ابھی ترکی بھیجنے یا وہاں سے کسی کو لانے کا خیال نہیں ہے، صرف اس لیے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا حضور کی عزت کرتے تھے تو رب تعالیٰ نے ان کی عزتوں کی حفاظت کی اور پوری کائنات میں ان کا رعب و دبدبا رکھا. آج بھی آپ اگر اس مسئلے کو سمجھ جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تو ہمیں سیریس ہونا چاہیے. میں اپنی ماں کے لیے گالی نہیں سن سکتا، میں اپنے باپ کے لیے برے کلمات نہیں سن سکتا، میں اپنے خاندان کو کوسنے نہیں دیتا، میں میرے بیٹے بیٹی یا بیوی کو ذرا ہاتھ لگانے نہیں دیتا. وہ رسول پاک ہیں جنہوں نے میرے لیے رو کر دعائیں کی. وہ رسول پاک ہیں جو کل قبر میں میرے آنے والے ہیں. وہ رسول پاک ہیں جو محشر میں میری شفاعت کرنے والے ہیں. اس رسول پاک کے لیے میں کیسے آج گندی گالیاں سن کر خاموش رہ سکتا ہوں؟ جب تمہیں یہ احساس آ جائے گا تمہاری زندگیوں میں ایک نیا انقلاب بھی انقلاب آئے گا. عزیزان گرامی وقار، میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، ناموس رسالت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی قرآن پاک میں. جب ابو لہب نے حضور کو کہا تھا تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، خراب ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین، مولا کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، پوری سورہ اتاری تبت یدا ابی لہب. اے رسول آپ کے نہیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی سورہ اتاری کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان پڑھے گا اور اس پر لعنت بھی کرے گا. گستاخ رسول کو جواب دینا یہ اللہ کی سنت، رب ذوالجلال کی طرف سے سنت ہے. جب مکہ والوں نے تانا مارا اور ابو لہب نے کہا ان نشان حضور کو کہ تمہاری نسل کٹ گئی، تینوں بیٹے تمہارے انتقال کر گئے بچپن میں، اب تمہاری نسل نہیں چلے گی، اتنی بات حضور کے لیے ابو لہب نے کہا تو اللہ نے آیت پوری نہیں سورہ نے اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا. ابو لہب اس کی اولاد ملتی ہے کہیں ختم ہو گئی نسل، لیکن مصطفیٰ کریم کی اولاد سادات اکرام ہر علاقے میں تمہیں ملے گی. حضور کی نسل کی بھی مولا نے حفاظت فرمائی. بات یہ کرنی ہے کہ حضور کی عزت کی حفاظت خود رب ذوالجلال نے فرمائی اور تمہیں حکم دیا گیا اے مسلمانوں حضور کی عزت کی بات آ جائے تو سیریس ہو جاؤ، مذاق مستی چھوڑ دو، اس کو ہلکے میں لینا چھوڑ دو. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی پولیٹیکل ایشو ہوگا، یہ بھی کوئی الیکشن کا مدعا ہوگا. میرے عزیزوں یہ الیکشن کا مدعا نہیں ہے، ہماری پورے جینے مرنے کا مدعا ہے.
ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے اگر تم سیریس نہیں ہوئے اور یہ سوچتے رہے کہ کچھ حالات بگڑ جائیں گے، کچھ ہو جائے گا، امام غزالی نے اس بات کو بھی لکھا ہے، چند دن اس امت کو انتظار کرنے دو، انتظار کرنے دو، ان پر وہ وقت آئے گا کہ دنیا ان کے ماؤں بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کرے گی، یہ کچھ نہیں کر سکے گی، ان کے بچوں کے چھیٹڑے اڑا دیے جائیں گے، کچھ نہیں کر سکے گی۔ میرے عزیزو وہ وقت آ جائے گا اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑے ہونے کا احساس نہیں رہا۔ آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہوئے۔ پڑوس میں جو آگ لگی ہوئی ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کی چنگاریاں تمہارے گھروں کو نہیں جلائیں گے؟ چاہے وہ آسام ہو، کشمیر ہو، تری پورا ہو، یہاں پر جو ننگا ناچ ظلم کا ناچا جا رہا ہے، تم اگر محو خواب و آرام سے چادر اوڑھ کر سوتے ہو تو یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے۔ اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیزو یہ فارم مرغیوں کی طرح تو نہ بنیں کہ بغل والی مرغی کٹ رہی ہے اور یہ چرنے میں تیار ہے، ابھی یہ دانے چگ رہی ہے۔ یہ فارم مرغیوں کا حال تو یہی ہے، بغل میں قصاب اس مرغی کی گردن کاٹ رہا ہے اور باقی مرغیاں اپنے دانے چکنے میں مصروف ہیں۔ چکن کھانے کی وجہ سے زیادہ شاید یہ فطرت آ گئی۔ میرے عزیزو مومنین کی مثال تو یہ ہے، ایک مومن کو بھی تکلیف ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ٹھوکر لگے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہونی چاہیے۔ تم آج درد کا احساس کرنا بھی بھول رہے ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ٹرائل چلے گا، یہ ہر جگہ چلے گا، اس لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج احساس بیدار کرو۔ اور اخیر میں میں اپنی گفتگو میں کسی کو برا لگتا ہے، بعض جگہ پر مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے جو اللہ رسول کی باتیں کہنی وہ کہہ دیجئے، لیکن یہ پالیٹکس پر اور راجنیتی پر آپ بات مت کریں تو اچھا رہے۔ میرے عزیزوں میں اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی جو پرمیشن دیتے ہیں، جلسوں کی لیتے ہیں، نکالتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے ہمیں بات آتی ہے۔ کیوں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو نشے میں ہی رکھا جائے، ان کو کوئی سیاسی شعور بیدار کرنے والا آئے ہی نہیں۔ ہماری اس قوم کو تم ہمیشہ چاکلیٹ دے دے کر 5-5 سال تک کھلاتے رہ جاؤ اور یہ کبھی کھڑا ہونا ہی نہ سیکھے۔ عزیزان اکرام وقار، میں کسی پارٹی کا نمائندہ بن کر تمہارے پاس نہیں آیا، اس بات کی وضاحت کرتا ہوں، لیکن رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے اتنی بات یاد رکھوں گا، کسی کی جے بھی جے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ بس جہاں پر میرے نبی پاک کی عزت سلامت ہے، ہمارے لیے کوئی دوسرے مسئلے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اور اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حفاظت کی کوئی بات نہیں کرتا تو میرا ویسا کوئی لیڈر ہی نہیں، ہم نہ اسے نیتا مانتے نہ لیڈر مانتے، جو میرے مقدسات پر حملہ ہونے پر بھی ایک بات نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی وقار، اس شعور کو بھی بیدار کرو۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ نے عقل بھی دیا ہے اور موجودہ طاقت اور پاور بھی دیا ہے، تم لوگوں کو دھول چٹانا بھی جانتے ہو، لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا بھی جانتے ہو، مگر بس اپنے عقل اور دماغ کا استعمال بھی کرو۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اخلاص پیدا کرو، اپنے آپ کو اتنا گرانا مت کہ کوئی 500 میں تمہیں خرید لے جائے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو زمین پر نہ گرا دینا گٹر اور نالی میں کہ کوئی 1000 پہ تمہاری قیمت لگا سکے۔ اے مسلمانوں، تمہارے چہرے تو رسول اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، تمہارے دامن حضور پاک سے نسبت رکھتے ہیں، تم کو 500,000 میں خریدنے کی بات بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں تو اس بات کا اعلان کرتا ہوں، ہمیں خریدنے کی بات تو چھوڑو، پوری دنیا کروڑوں کی قیمت لگا کر ایک غلام مصطفیٰ کی جوتی بھی نہ خرید۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ہی تو یہ عقیدہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اگر تم انمول ہو تو بکنا چھوڑ دو، اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے مضبوط رکھتے ہو تو کوئی بھی آ کر کے تمہیں راتوں رات بہکا کر کے نہ چلا جائے، کوئی بھی آ کر کے تمہیں چاکلیٹ پکڑا کر کے نہ چلا جائے کہ سو جا منا سو جا، جس طرح سے ماں سلا دیتی ہے اس طرح سے تمہیں بھی لوریاں سنا سنا کر کے کچھ پارٹیاں سلا کر چلی جاتی ہیں تاکہ تم احساس نہ کر سکو اور کبھی تم حقوق مانگ نہ سکو۔ مجھے پتا ہے ایک روایت، ایک حکایت میں نے پڑھی تھی، ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلا کر پوچھا میری کرسی لمبی دیر تک اگر چلانا ہے تو کیا کروں، رعایا کو کتنے پالیسیاں دوں؟ ظاہر سی بات ہے بہت ساری پالیسیاں نکالی جاتی ہیں اور بہت سارے انعامات دیے جاتے ہیں۔ وزیر نے کہا کوئی پالیسی کوئی مشن نکالنے کی ضرورت نہیں، میری ایک بات پر عمل کر لیجئے۔ کہا کیا؟ کہا دنیا بھر کا نشہ منگواؤ اور اپنی رعایا کو نشے کا عادی بنا، سب کو چرس گانجا بھنگ پلاتے رہو۔ بادشاہ نے خوب پیسے لٹائے چرس گانجا بھنگ پلانے کے لیے۔ وزیر نے کہا کہ جب یہ سارے چرسی ہو جائیں گے تو تمہاری کرسی کی کس کو فکر ہے؟ اس کو 2 ٹکے کا نشہ مل جائے بس وہ کافی ہے، سوتا رہے گا۔ میرے عزیزو دنیا یہی چاہتی ہے کہ یہ کبھی بیدار نہ ہو سکے، کبھی حقوق کا مطالبہ نہ کر سکے۔ یہاں تو بات ایسی ہے کہ اگر میں نظام مصطفیٰ کی بات کروں تو مجھے آتنکوادی کہہ دیں گے، سیدھے دہشت گردی کا لیبل ان کے پاس پہلے سے تیار موجود۔ یہ دجالی میڈیا جو زر خرید ٹٹوؤں کو خرید کر کے وہاں پر بیٹھا کر کے ایک دوسرے پر جو ڈیبیٹ کراتے رہتے، مرغے لڑاتے رہتے، ان کا کام یہی ہے کہ آلریڈی پکا پکایا ہوا ایک لیبل موجود ہے آتنکوادی کا اور دہشت گرد کا، ٹیررسٹ کا۔ یہ کہاں فٹ کرنا ہے؟ وہیں پر فٹ کرنا ہے جہاں داڑھی ہے ٹوپی، باقی کہیں نہیں۔ مسلمان کے نام کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتا ہے۔ اب دنیا پک بھی چکی ان کا سن کر کے، لہذا تم بھی کبھی اس بات کا خوف نہیں رکھنا یہ سرٹیفکیٹ دینے والے ہوتے کون ہیں۔ میرا دل مطمئن ہے کل بھی ہم امن کے مسیحا تھے، آج بھی ہم امن کے مسیحا ہیں۔ الحمدللہ ہم اس زمین کو ناپاک ہونے نہیں دیتے، یہ خواجہ ہند کی زمین ہے، یہاں پر محبوب الہی آرام فرمائے، صابر کلیری آرام فرمائے۔ ہم اس زمین کا تقدس سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف توجہ مت کرنا، صرف اتنا دیکھنا اللہ اس کے رسول میرے متعلق کیا کہتے ہیں، اللہ اس کے رسول مجھ سے راضی ہے یا ناراض۔ اس بات کا احساس آ جائے انشاءاللہ العزیز ہماری عزتیں اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار میں تمہارے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرنے کی طرف لے جاتا ہوں۔ یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہماری پوری زندگیوں میں روح کی حیثیت رکھتی ہے، جان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر وہ نام پاک ہماری زندگیوں سے نکل گیا تو پھر یہ مردہ لاشوں کی طرح زندگی ہے۔ تمہارا جینا، تمہارا چلنا پھرنا صرف مردہ لاشوں کی طرح ہے، تم کسی کا کچھ نہیں کر سکو گے۔ ہاں نام مصطفیٰ اگر سینے پر موجود ہے تو مجال ہے کوئی تمہارے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، کوئی ٹھوکر مار کر کے دیکھ سکے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اقبال نے کہا ہے اگر رسول پاک نہ ہو تو پھر پوری دنیا کے پھولوں کی خوشبو بھی نہیں ہوگی۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ آسمان جو دیکھ رہے ہو تم نیلگو آسمان بغیر کسی پلر کے کھڑا ہے۔ کیسے کھڑا ہے؟ تم کھڑا کر کے دکھاؤ، 4x4 کی چھت لگا کر کے دکھاؤ جس کا ایک بھی پلر نہ ہو۔ اتنا بھاری بھرکم پلر کے بغیر آسمان کا چھت تانا گیا ہے، یہ کس کے نام سے کھڑا ہے؟ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور اس مصطفیٰ کا نام کہاں کہاں ہے تم کہاں کہاں ڈھونڈو گے؟ سنو، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، موج میں بحر کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ نعرہ تکبیر!
नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये एहसास लेकर के जाओ, उनके बगैर मेरी जिंदगी नहीं है, न यहाँ पर है, न कब्र में है, न हशर में है। उनसे दूर होगे तो यहाँ पर भी जिल्लत है, कब्र में अजाब है, हशर में रुसवाई है। उनको छोड़ोगे तो फाजिल बरेलवी फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जो हुजूर का नहीं हो सकता वो अल्लाह का भी नहीं हो सकता। जो हुजूर का वफादार नहीं वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी सीरियस नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपनी गुफ्तगू को पूरा का पूरा हुजूर की जात पर किया है मेरे अजीजों। इसलिए कि मुझे पता है हमारी कौम का इलाज क्या है, इसके इनके मर्ज का इलाज क्या है। हमारी कमजोरी का इलाज एक ही है कि इनके सीनों में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन की जाए। एक बार ये शमा भड़क गई तो फिर सारी बुराइयां इस शमा की रोशन में वैसी खत्म होनी। जब उजाला आता है तो अंधेरियां जाती, अंधेरा नहीं रहता। लाइट बंद करो तो अंधेरा आएगा। ये दिलों के अंदर से अगर इश्क़ रिसालत की शमा को बुझने दे दोगे तो बहुत सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। हाथ भी गुनाह कर रहा होगा, कान भी गुनाह कर रहे होंगे, आंख भी गुनाह कर रही है और पैर भी गुनाह कर रहे हैं। ये सारे अंधेरे गुनाह के क्यों आए? लाइट खत्म होने लग गई। ये जो रसूल पाक की मोहब्बत की जो शमा जली हुई थी वो जब भी मध्यम होने लगे ये अंधेरियां आएंगी। जिस दिन तुम हुजूर पाक की मोहब्बत की ये शमा को तेज कर लोगे फिर देखना तुम्हारे हाथ खुद ब खुद साफ होंगे, तुम्हारी आंखें खुद ब खुद पाक होंगी, तुम्हारी जुबान खुद ब खुद ताहिर होगी, तुम्हारे कदम और हाथ निहायत ही उम्दा और सलीके से चलने लगेंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सारी चीजों का दारो मदार उस रसूल पाक के नाम और उनकी मोहब्बत से है। इस शमा को बुझने न देना। मैं आपसे बात ये करता हूँ, 3 जवान ऐसे थे जिनको एक बादशाह ने कैद किया और उनसे कहा कि तुम धर्म परिवर्तन कर हो रहा है ना आज भी। और वो 3 हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने जवान, तीनों सगे भाई। ईसाई बादशाह ने कहा तुम मेरे मजहब में आ जाओ, मैं अपने दरबार में जगह दे दूं। वो तीनों ने मना कर दिया, हम ये नहीं कर सकते। बादशाह ने क्या कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहा ठीक, लेकिन मारने का भी जो अंदाज उसने इख्तियार किया, एक जल्लाद को बुलाया, एक कढ़ाई और उसमें तेल डाल करके खौलाया और कहा कि अगर तुम मेरे दीन पर नहीं आते तो मैं तुम्हें इस खौलते हुए तेल में डाल दूं। उन जवानों ने कहा ये भी हमें मंजूर है, ये भी हमें मंजूर है, टस से मस नहीं हो। उस बादशाह ने उनमें से तीनों भाइयों में से बड़े को उठाया और जल्लाद के हाथ दिया कि इसे उठाकर डाल दे। गरम पकते हुए तेल में उस शहजादे को डाल दिया। पूरा जिस्म जल गया और उनकी रूह निकल गई। उसके बाद दूसरे शहजादे को उठाया और उसको भी तेल में डाल दिया। कोई एक भी उनमें से अपने दीन से हटने को तैयार नहीं। तीसरा जो बचा था वो 22 साल का कड़ियल जवान। जो नौजवान मुझसे सुनते हैं तो ये तवज्जो चाहता हूँ। बहुत सारे नौजवान ये कहते हैं अभी तो जवानी हमें कुछ करने दिया जाए। ऐ मेरे अजीजों, ये जवानी ही तो है पूरी जिंदगी का मकसद। ये अगर तुमने रसूल पाक की वफा के लिए रखा तो बुढ़ापा तुम्हें आ ही नहीं सकता। तुम 80 साल में भी जवान ही रहो, 90 साल की उम्र में भी जवान ही रहो। उस 22 साला जवान को बादशाह के एक वजीर ने कहा बादशाह सलामत इसे मेरे हवाले कर दे, मैं इसको चेंज करके लाऊं। बादशाह ने दे दिया। उस वजीर ने क्या किया पता है, अपने घर ले गया, अपनी हसीन और जमीन लड़की उसके ऊपर लगा कि ये इसको मैं एक कमरे में रखता हूं तो अपनी मोहब्बत में इसको अपनी तरफ ले ले। अगर ये दीन बदल लिया, तेरी तरफ आ गया तो बादशाह मुझे मुंह मांगा इनाम देगा। लोग आज भी यही करते हैं मेरे अजीजों, पहले तुम्हें या तो पैसों से खरीदें या लड़कियों से खरीदें। लेकिन रसूल पाक का दीवाना इतनी हल्की कीमतों में नहीं बिक सकता। अब वो जवान 22 साल का उस वजीर के घर में तो था। रात के वक्त जैसी वो कमरे में अकेला होता, उसकी बेटी आ जाती। वो जैसी आती अपना मुसल्ला बिछाकर सजदे में चले, देखने की नौबत ना आए। वो काफी देर तक बैठी बैठी रहती और फिर चली जाती। महीना गुजर गया, उस नौजवान ने आंख उठाकर नहीं देखा।
مہینے تک، اور ایک مہینے کے بعد وہ روزانہ اپنے باپ سے یہ وعدہ کر کے آتی تھی کہ ابھی بدل رہا ہے، ابھی بدل رہا ہے، بدل رہا ہے۔ مہینے کے بعد وہ آئی، جھلا کر کے کہا کہ اے ظالم، تو کون سی چیز کو دیکھنا پسند کرتا ہے؟ دیکھ میرے حسن کو، دنیا مجھے دیکھنے کے لیے قطار لگاتی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کے نکاح کے پیغام آتے ہیں، اور ایک تو ہے کہ مہینے بھر سے میری طرف دیکھتا تک نہیں۔ اس جوان نے چہرہ پھیرے بغیر جو جواب دیا نا، وہ جواب ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ اس جوان نے کہا اے نوجوان لڑکی، تو واپس چلی جا، جو تو مقصد سے آئی ہے وہ کام پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان آنکھوں کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا، جو اپنے حبیب پاک کا حسن دیکھا ہوا ہو اسے دنیا کا حسن خرید نہیں سکتا۔ تو واپس چلی جا۔ اتنا عزم، اتنا حوصلہ، اتنا یقین دیکھنے کے بعد وہ پگھل گئی، اور اس کے بعد کہنے لگی اے جوان، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں خود تیرے دین سے محبت کرنے لگ گئی ہوں کہ تیرا دین ایسا ہے کہ تیرا دل اتنا پختہ کر کے رکھا ہے کہ تیرا دین کبھی کسی حسن پر بکتا نہیں۔ میں جس دین پر ہوں یہاں روز سودے بازی ہوتی ہے، لہٰذا میں اپنے گھر سے تھک چکی ہوں، تو اپنے ساتھ مجھے لے اور باہر چل۔ اس نوجوان کے پاس وہ مشرف اسلام ہوئی، ایمان میں داخل ہوئی، اور اس نوجوان کو اس گھر سے لے کر راتوں رات نکل آئی کہ میں تجھے شہر سے باہر چھوڑاؤں گی، میرے باپ سے بچا کر، بادشاہ سے بچا کر۔ اب یہ جوان لڑکا، جوان لڑکی نکلے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، شہر سے باہر نکلے تھے، اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آ گئی۔ یہ ایک درخت کی اوٹ کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھا شاید بادشاہ کو خبر ہو گئی، وزیر نے بتا دیا ہوگا کہ یہ دونوں بھاگ گئے ہیں، ہمیں پکڑنے کے لیے پوری فوج آ رہی ہے۔ یہ درخت کے پیچھے سے چھپ کر کافی دیر انتظار کرتے رہے۔ وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے درخت کے قریب آ کر رک گئے، اور ان آنے والے سواروں میں سے ایک سوار نے اس کا نام پکار کر کے کہا درخت کے پیچھے چھپا ہوا باہر آ جا، اس دوشیزہ کو بھی لے کر کے آ جا۔ جب یہ باہر آیا تو دیکھ کر کے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی، اس کے مرحوم دونوں شہید بھائی گھوڑے پر سوار آئے ہوئے، جن دونوں کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا، جلا دیا تھا، وہ دونوں گھوڑے پر سوار تھے اور ایک بڑی جماعت تھی۔ یہ سہم گیا اور اپنے بھائیوں سے پوچھا بھائی جان آپ کیسے؟ ان دونوں نے کہا اے ہمارے ننھے، کیا تو نے آیت قرآن کی نہیں پڑھی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہا جائے؟ اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اور یہ جو جماعت تو دیکھ رہا ہے یہ اصحاب بدر، اصحاب احد کی ہے، اور ہم آئے ہیں تیری برات بن کر تاکہ اس سفر میں تو اجنبیہ کے ساتھ نہ جا سکے، تیرے نکاح میں ہم حاضر ہیں، نکاح کے لیے حاضر آئے ہیں۔ میرے عزیزو یہاں پر ایک بات میں کہتا ہوں، اس چھوٹے نوجوان نے روتے ہوئے پوچھا بھائی جان جب بادشاہ آپ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال رہا تھا، وہ منظر آج بھی میں نہیں بھول سکتا کہ جیسے ہی پکتے ہوئے تیل میں دو بھائیوں کو اس کے سامنے ڈالا گیا ہو، چمڑی جل گئی ہو، پورا جسم گل گیا ہو، اس وقت درد کتنا ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھائیوں سے چھوٹا کہہ رہا تھا، دونوں کہتے ہیں اے ہمارے ننھے بھائی تجھے کیا خبر کہ تیل میں ڈالنے کے وقت درد کتنا ہوا؟ سن تو درد کی بات کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہماری موت آئی کب، ہمیں تیل میں ڈالا کب گیا؟ کہا وہ کیسے؟ کہا جب جلاد نے اٹھا کر ہمیں کڑھائی کی طرف اٹھایا تھا، سامنے تو حسن مصطفیٰ موجود تھا، وہ چہرے جمال جہاں آ رہا تھا، ان کے حسن کو دیکھنے میں ہم اتنے ماہو تھے کہ کب ہمیں ڈالا گیا اور کب نکالا گیا اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لی، پتہ ہے انگلیاں ان کی کٹ گئی تھی، واقعہ بڑا طویل قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ زلیخا نے ساری عورتوں کو ایک ہاتھ میں چاقو اور ایک ہاتھ میں لیمو دیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا۔ جب حضرت یوسف سامنے آئے، زلیخا نے ساری عورتوں سے کہا اب اپنے اپنے لیمو کاٹو۔ عورتوں نے لیمو تو چھوڑ دیا، چاروں انگلیاں کاٹ لی، لیکن ایک انگلی کا بھی کٹنا میرے عزیزو درد
درد ہوتا ہے. ان سے پوچھا گیا عورتوں سے کہ تمہاری چاروں انگلیاں کٹ گئی تمہیں پتہ نہیں چلا؟ وہ عورتیں کہتی ہم جمال یوسف دیکھنے میں مصروف تھے, حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھیں. عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے ہوئے انگلیاں کاٹ لی. اے جوانوں قربان جاؤ, وہ حسن یوسف جس سے صدقہ پاتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا جمال ہے, وہ رسول رحمت کا جمال ہے. جب ہماری جانکنی کا وقت آ جائے, نزا کا وقت آ جائے, ڈر کس بات کا کہ روح کیسے نکلے گی؟ اگر سرانے وہ تاجدار مدینہ آ گئے اور اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا تو پھر ہماری روح کے نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, اسی دعا کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اے مسلمانوں, تمہارے لیے یہ نصیحت دے کر کے جاتا ہوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.